نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو کہ ظلمت شب کا زوال ہونا ہے، اٹھو کہ ظلمت شب کا زوال ہونا ہے، چراغ سب کا بجھاؤ کے اجال ہونا ہے۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر لفظ شائع کرنے جا رہا ہوں جو نہ صرف ہمارے معاشرے کا المیہ بن چکا ہے بلکہ پوری انسانیت کی ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے، حقوق کی جنگ۔ حضرات، حقوق کی جنگ صرف میدان جنگ میں لڑی جانے والی لڑائی نہیں، یہ وہ جد و جہد ہے جو ایک مزدور اپنے پسینے کے معاوضے کے لیے کرتا ہے، یہ وہ چیخ ہے جو ایک بیٹی اپنی عزت کے تحفظ کے لیے مارے خوف کے نکالتی ہے، جو ایک ماں اپنے بیٹے کی محبت کے لیے کرتی ہے، یہ وہ صدا ہے جو ایک اقلیت اپنے وجود کے اسباب کے لیے بلند کرتی ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے حقوق کی بنیاد رکھی، عورت کو ماں، بیوی، بیٹی، بہن کا درجہ دے کر عزت بخشی، غلاموں کو آزاد کر کے برابری کا سبق دیا، پڑوسی، یتیم، مسافر، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق کا بھی تعین کیا۔ مگر افسوس آج ہم انہی حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ امیر مزید امیر ہو رہا ہے، غریب روٹی کو ترس رہا ہے، طاقتور قانون کو موم کی ناک بنا چکا ہے، کمزور انصاف کے لیے ترس رہا ہے، عورت آج بھی اپنے تحفظ، تعلیم اور آزادی کے لیے لڑ رہی ہے، بچے مزدوری پر مجبور اور تعلیم سے محروم ہیں، اقلیتیں اپنے مذہب اور زندگی کے حق کے لیے سراپا احتجاج ہے۔ محترم حاضرین، یہ جنگ صرف لفظوں کی نہیں، عمل کی بھی ہے۔ حق مانگنے سے پہلے دینے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت دی جائے تو ہمیں دوسروں کو بھی عزت دینا ہوگی۔ آج کا دن ہمیں یہ عہد دلائے کہ ہم ہر انسان کے بنیادی حقوق کا احترام کریں گے، ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے، خاموش تماشائی نہیں، انصاف کے داعی بنیں گے، کیونکہ یاد رکھیں جب تک ایک بھی انسان اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے تب تک حقوق کی جنگ جاری رہے گی۔ حق بات پر لڑ جا چاہے کٹ جا، باطل سے نہ دب، حق کے لیے مر جا۔ والسلام۔